والذين آمنوا أشد حبا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ کیا مرد اور عورت کی نماز جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یا یہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے؟ تو جو ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ تو ڈیفرنٹ ہے، عورت اور طریقے سے نماز پڑھتی ہے، اور طریقے سے سجدہ کرتی ہے۔ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا۔ ایکچولی اس پہ میری 2 دفعہ ویڈیو آیا، میرا خیال ہے 1 یا 2 ویڈیوز آلریڈی اویلیبل ہیں، اگر آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو بتانا میرا فرض ہے، میں ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لیکن بس ریکویسٹ ہے کہ میری پلے لسٹ میں آپ کے ایسے بہت سارے سوالات کے جواب ہیں جو کہ آلریڈی یعنی کہ جو کہ پہلے اس پہ میں نے جن پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، مرد اور عورت کی نماز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ بات تو پہلے اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اگر یہ بات کہوں کہ عورت کی نماز زیادہ قریب ہے سنت کے طریقے کے، تو آپ پریشان تو ہو جائیں گے، بھائی وہ کیسے سنت کے طریقے کے قریب ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، اس میں فرقے کی طرف نہیں آؤں گا، میں نماز کی طرف آؤں گا کہ کیا مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے جیسا کہ سوال پوچھا گیا ہے۔ لیکن لازمی سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نماز اسی طرح ہی پڑھنی ہے نا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی ہے۔ تو اگر اب ہم اس کو نماز کے طریقے کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چیزیں نہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیڈیز کیا کرتی ہیں کہ وہ یہاں تک ہاتھ لے کے جاتی ہیں اور اللہ اکبر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک ہاتھ کیے، کانوں پہ نہیں لگائے، ٹھیک ہے۔ کچھ روایات 1-2 ہیں جس میں یہاں ہلکا سا ذکر ہے، لیکن صرف ہاتھ اوپر کیے، اس کے بعد سینے پہ باندھ لیے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی امام کی پیروی کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ تو سینے کا ذکر ہے احادیث میں، ناف کے نیچے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہم ناف سے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، ناف سے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو عورتیں یہاں ہاتھ رکھتی ہیں۔ تو یہ پہلا عمل جو ہو گیا ان کا، وہ سنت کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ رکوع میں جاتی ہیں، میں رفع دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، رفع دین ویسے تو میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، لیکن لیڈیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جب رکوع میں جاتی ہیں تو ویسی جاتی ہیں جیسے خیر آپ لوگ جاتے ہیں، وہ تو سیم ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کر کے رکوع میں چل جاتے تھے، سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اس کے علاوہ مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیم اسی طرح لیڈیز بھی کھڑی ہوتی ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ دعا پڑھتے تھے اور ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے، دوبارہ اپنی پہلی جیسی حالت میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اب یہ تو دعائیں ہیں، آپ ربنا لک الحمد تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اتنے لمبے کیوں ہوا کرتے تھے، اس کی ریزنز تھیں۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قیام لمبے کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے، رکوع میں اتنا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور سجدے ان کے اتنے لمبے ہوتے تھے۔ تو یہ وجوہات تھی۔ اچھا، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ اب صرف ایک جو لیڈیز غلطی کرتی ہیں، صرف ایک جو غلطی کرتی ہیں، وہ سجدے کے اندر
سجدہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے بچھا کے اور پورا اپنے بیک سائڈ کو زمین پہ بچھا کر اور یوں ایسے بالکل ایسے بچھ کر مطلب جو ہے وہ سجدہ کرتی ہیں. تو وہ جو سجدہ کرنا ہے وہ غلط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح مت بچھاؤ کہ جس طرح انہوں نے کتے کی مثال دی کہ وہ اپنے ہاتھ اس طریقے سے بچھا لیتا ہے. اپنی کونیوں کو اوپر رکھو اور اپنی کمر کا حصہ ہے اس کو بھی اوپر رکھو. تو صرف یہ واحد ایک چیز ہے جو کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، ادروائز کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، پھر ہم تشہد میں آ جاتے ہیں. تو تشہد میں عورتیں جس طریقے سے ایک ٹانگ یوں باہر نکال کے اور اس طرح پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بتایا ہے. لیکن ہم کبھی دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، کبھی ایک پاؤں کو یوں کھڑا کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں بھائی، کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ذرا سا فرق ہے جو کہ بیسکلی تو وہ غلط کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا تو سجدہ بھی عورتوں کا اسی طرح ہے جس طرح مردوں کا ہے. عورتوں کا سجدہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ مردوں کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ سب سے پہلے مرد ہوتے تھے، مردوں کے بعد پیچھے بچے ہوتے تھے، بچوں کے بعد سب خالی چھوڑ کے پھر لیڈیز نماز پڑھا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو مردوں کے برابر ہی سجدہ ہے. سجدے میں یہ نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے طریقہ جو بنا لیا ہوا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ، مطلب میں نعوذ باللہ منہ سے ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ سجدے میں آپ کتے کی طرح مت اپنے بازوؤں کو پھیلائیں. ٹھیک ہے، تو پیارے بھائی کوئی نماز میں فرق نہیں ہے، ذرا نماز میں فرق نہیں ہے. میں تو آپ کو بتایا نا کہ بلکہ عورتوں کی نماز سنت کے زیادہ قریب ہے. تو یہ ہے بھائی، عورتوں اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جو ہے مطلب ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. صرف سجدے میں جو خواتین غلطی کرتی ہیں ان کو آپ ان کی جو ہے اصلاح فرمائیں اور ان کو بتائیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اس طرح نماز ادا کرو. تو نماز کا طریقہ مرد اور عورت کا ایک ہی ہے. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی مردوں کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کا طریقہ الگ ہے. کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.